السلام علیکم ورحمۃ اسلامی اللہ معلوماتی وبرکاتہ۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، نحمدہ سبسکرائب ونصلی کریں علی اور بیل کے رسولہ بٹن کو الکریم، دبائیں۔ جزاک اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ سورۃ الماعون، معون کہتے ہیں برتنے والی، استعمال والی چھوٹی چھوٹی چیزیں، معمولی سی چیزیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت کیا، رأیت دیکھا تو نے، تا کے اوپر جو زبر ہے نا، تو نے، کیا، رأیت دیکھا تو نے، ارأیت کیا تو نے دیکھا، الذی اس شخص کو، یکذب جو جھٹلاتا ہے، بالدین قیامت کے دن کو، یا جزا سزا کو۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، جزا سزا کو جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، فذلک پس یہ، الذی وہ شخص ہے جو، یدعو الیتیم دھکا دیتا ہے یتیم کو، فذلک پس یہی ہے وہ شخص، فذلک الذی پس یہی ہے وہ شخص، یدعو الیتیم، یدعو دعا کا معنی ہوتا ہے دھکیلنا، دھکا مارنا، پیچھے ہٹانا، جو دھکا دیتا ہے یتیم کو۔ ولا یحض اور نہیں وہ رغبت دلاتا، علی طعام المسکین مسکین کو کھانا کھلانے پر، علی پر، طعامی کھانا، کھانا کھلانے پر، مسکین مسکین کو، ولا یحض اور نہیں وہ رغبت دلاتا یا نہیں وہ ترغیب دیتا مسکین کو کھانا کھلانے پر۔ فویل پس ہلاکت ہے، للمصلین ایسے نمازیوں کے لیے، لام کے نیچے جو زیر ہے نا اس کا ترجمہ ہے کے لیے، فا پس، الذین ہم جو، الذین ہم جو لوگ، عن صلاتہم اپنی نمازوں سے، ساہون غافل ہیں، عن صلاتہم اپنی نمازوں سے، ساہون غافل ہیں، الذین ہم جو لوگ، یراؤون دکھلاوا کرتے ہیں، الذین ہم جو لوگ، یراؤون دکھلاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون اور وہ منع کرتے ہیں، روکتے ہیں برتنے کی چیزوں سے، ویمنعون اور وہ منع کرتے ہیں یا روکتے ہیں، ماعون برتنے کی چیزوں سے۔ جی تو ترجمہ آپ نے پڑھ لیا، آپ چلتے ہیں مختصر سی تشریح کی طرف۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا تو نے اس شخص کو جو دین کو یا جزا سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ اس سے چار معنی، چار مطلب اس کے نکالے گئے ہیں، کس کے، بالدین کے۔ بالدین جو لفظ ہے نا، دین، دین کے چار مطلب نکالے ہیں، مطلب یہ چار معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے بلکہ ہوتا بھی ہے۔ دین سے مراد اللہ تعالیٰ کی کامل اور مکمل حاکمیت، مطلب حاکم مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ کامل بھی ہے۔ نمبر دو، انسان کی مکمل عبودیت اور بندگی، اللہ حاکم ہے، اللہ مکمل حاکم ہے، اللہ کامل حاکم ہے، تو اس کے آگے بندگی کس کی ہے، بندے کی، عبادت کس نے کرنی ہے، بندے نے۔ نمبر تین،
جزا سزا کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون مقرر کیا ہے کہ جو بندہ دنیا کے اندر رہ کے جیسا عمل کرے گا وہ ویسا ہی قیامت والے دن بدلہ اس کو دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا۔ جزا سزا کا جو قانون اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ نمبر 4، جزا سزا کے لیے جو میدان محشر قائم کیا جائے گا، قیامت کا دن جو قائم کیا جائے گا، کچھ لوگ اس کو ماننے کے بھی منکر ہیں، مطلب وہ اس چیز کو بھی مانتے نہیں ہیں۔ کفار مکہ جو تھے وہ تو ان چاروں باتوں کے ہی منکر تھے، وہ صرف ایک اللہ کو اپنا الہ نہیں مانتے تھے بلکہ اپنی عبادت کے اندر دوسرے معبودوں کو بھی وہ شریک کر لیتے تھے۔ اور اللہ کا یہ جو قانون ہے کہ جزا سزا، مطلب قیامت برپا ہوگی، محشر کا دن ہوگا، جزا سزا کا وقت بھی آئے گا، دیا جائے گا سب کو ان کا بدلہ، مطلب جنہوں نے نیک کام کیے ہوں گے نیکیوں کا صلہ ملے گا، جنہوں نے برے کیے ہوں گے برے کاموں کا انجام ان کو دیا جائے گا، برا انجام ہوگا۔ تو وہ اس چیز کے، اس قانون کے بھی وہ منکر تھے، آخرت کے بھی وہ منکر تھے۔ یہ آیت جو ہے یہ بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن تبصرہ جو ہے نا وہ اہل مکہ پر ہے، کیونکہ ان کا جو آخرت کا انکار تھا نا، یہ جو تبصرہ کفار مکہ پر ہے یہ اس وجہ سے کہ کفار مکہ جو ہے نا وہ آخرت کا انکار کرتے تھے، اور اس انکار کی وجہ سے مطلب ان کا ذہن یہ تھا کہ قیامت برپا نہیں ہو، مطلب ان کا ذہن یہ تھا کہ جزا سزا جو ہے یہ چیز نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے معاشرتی اور اخلاقی برائیوں نے جنم لیا، معاشرے میں بھی اور اخلاقی طور پر بھی۔ اگر اللہ سے انسان ڈرنے والا ہو تو وہ غلط کام نہیں کرتا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، بس یہی ہے وہ شخص جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اہل عرب جو ہے نا وہ عورتوں اور بچوں کو میراث سے محروم کر دیتے تھے، حالانکہ حقیقت میں میراث کے حقدار وہی ہوتے ہیں، بچے اور عورتیں، وراثت انہی کا حق ہوتا ہے۔ لیکن اہل عرب جو ہے، مطلب عربیوں کے نزدیک یہ دستور تھا ان کا، یہ طریقہ اور یہ رواج تھا کہ جو شخص مر جاتا تھا، مطلب میت کے جو وارث ہے نا ان میں سے سب سے جو با اثر انسان ہوتا تھا، سب سے زور آور ہوتا تھا، ساری وراثت پر اسی کا قبضہ ہو جاتا تھا، مطلب ساری وراثت، ساری میراث جو ہے نا اس کو وہ اپنے قبضے میں لے لیتا تھا، اور یتیموں کو دھکے مار کے پیچھے کر دیتا تھا، دہتکار دیتا تھا۔ یہ ان کی زبردستی کیوں تھی؟ آخرت کا انکار کرنے کی وجہ سے، کیونکہ ان کو اس چیز پہ یقین نہیں تھا کہ قیامت برپا ہوگی، جزا سزا کا دن ہوگا اور ہمیں اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ جب اللہ کا ڈر ہو انسان کے دل میں تو وہ اس قسم کے کام نہیں کرتا۔ اگر کوئی یتیم ان سے مدد مانگنے کے لیے آ جاتا تو وہ اس سے برا سلوک کرتے تھے۔ اگر وہ زیادہ اصرار کرتا کہ میری مدد کرے یا میرے ساتھ ایسے ہوا ہے مجھے مطلب ہیلپ چاہیے، تو اس کو دھکے مار مار کے باہر نکال دیا جاتا تھا۔ تو اگر کسی انسان کے ذمے کسی یتیم کی پرورش آ جاتی کہ اس کا ذمہ جو ہے وہ مطلب یہ تمہارے ذمے ہے یہ کام کہ تم نے اس کی پرورش کرنی ہے، اچھے سے خیال رکھنا ہے، تو وہ اچھے سے خیال رکھنے کی بجائے اتنا ہی زیادہ اس کو ڈانٹتا، یتیم کو یا یتیم بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر رکھتا، اس کا خیال نہ کرتا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، پس یہ ہے وہ شخص جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر وہ رغبت نہیں دلاتا۔ یتیموں کی پرورش سے غافل ہونا جو ہے نا، اور محتاجوں کے کھانے تک کی فکر نہ کرنا، یتیموں اور محتاجوں کو خود کھانا کھلانا تو بہت دور کی بات، وہ کسی کو اس چیز کی ترغیب تک نہیں دیتا۔ ایسی اخلاقی اور معاشرتی برائیاں ہیں جو مذہب میں مذموم سمجھی جاتی ہیں، مطلب ان کی مذمت کی جاتی ہے۔ مگر جب انسان کو مال و دولت کے جوڑنے اور اسے سنبھال کر رکھنے کی فکر ہو
تو وہ اتنا بخیل بن جاتا ہے کہ اسے ضرورت مند، محتاج، غریب، یتیم یہ نظر ہی نہیں آتے. اور یہ کیوں؟ یہ اس کی سنگ دلی کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کا دل اتنا سنگ دل ہو جاتا ہے، مطلب وہ اتنا سنگ دل ہو جاتا ہے کہ اس کے دل کے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہیں رہتی. کیوں؟ یہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ آخرت پر وہ یقین نہیں رکھتا. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بس ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ایسے نمازی جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. غفلت برتنے سے کیا مراد ہے؟ یہ جو آیتیں ہیں نا، یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ یہ جو منافقین ہے ان کا وجود مکے میں نہیں تھا. یہ جب مدینہ کا وقت آیا، مدینے کا دور آیا، تو تب منافقین کا وجود بھی آیا. جب مسلمانوں کی ریاست قائم ہو چکی تھی تو نماز سے غافل ہونے سے مراد یہ ہے کہ کبھی نماز پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی، یا پڑھنے کا وقت ہوا تو جلدی جلدی پڑھ لی، مطلب وقت کم ہو گیا، جلدی جلدی پڑھ کے کام ختم کیا. یا پھر نماز کو ایک عادت بنا لینا، جیسے ورزش کو ہم ایک عادت کے طور پہ کرتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کی یاد ایک لمحے کے لیے اس طرح نہیں آتی. اگر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کے اندر دنیاوی خیالات، نماز پڑھی ہے تو نماز کے بعد بھی دنیاوی خیالات، دین کی طرف، اللہ کی طرف، جزا سزا کی طرف دھیان ہے ہی نہیں. نماز کے اندر اس قدر ڈوبا ہوا ہے کہ نماز شروع کی ہے اور اتنا نہیں پتا کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہے اور کتنی میری پڑھنے والی ہے اور میں نماز میں پڑھ کیا رہا ہوں. اگر قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہوا ہوگا، اگر اس نے مطلب پچھلی جو آیات ہیں، پچھلی صورتیں ہیں 30ویں پارے کی، ان کا ترجمہ کیا ہوا ہوگا، نماز کا ترجمہ آتا ہوگا تو اسے پتا ہوگا میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں. اور اگر نماز کے اندر دنیاوی خیالات ہی آتے رہیں گے تو یہ ہے دین سے غفلت، یہ ہے دین سے دوری، اسی کو بے خبری کہا جاتا ہے. تو یا پھر نماز پڑھنی شروع کی تو اگر محسوس کیا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو بڑی پیاری نماز شروع کر دی، مطلب لمبی لمبی رکھتے شروع کر دی، بڑے اچھے انداز سے پڑھنی شروع کر دی تاکہ اگلا میری تعریف کرے. یہ نماز نہیں، اس کو دکھلاوا بولتے ہیں. الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین هم یراؤون، جو لوگ دکھلاوا کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ نماز تو وہ پڑھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے نہیں، آخرت کے ڈر کی وجہ سے نہیں، بلکہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں یراؤون. جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے کام کیا جائے وہ ہوتا ہے یراؤون. پھر اس ریاکاری کا فائدہ، مطلب جو بندہ ریاکاری کے لیے کام کرتا ہے اس کو ثواب نہیں ملتا، نیکی کا صلہ نہیں ملے گا. ریاکاری کا کام تو اس نے کر لیا، وہ تو دنیا میں اس کو مل گیا. منافق نماز اس لیے پڑھتے تھے کہ دوسرے مسلمان انہیں دیکھ لے اور ان کا شمار مسلمانوں میں ہو جائے. تو جب کوئی مسلمان انہیں دیکھتا کہ وہ نماز کس طرح کی، مطلب وہ نماز پڑھ رہا ہے، فلاں فلاں بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ بڑے خوبصورت طریقے سے اپنی نماز کو لمبا کر کے پڑھتے. اس کا فائدہ ان کو یہ ہوتا کہ وہ مسلمانوں کو، جو سچے پکے مسلمان تھے، ان کو نقصان پہنچانے میں ان کا فائدہ ہوتا تھا کہ مسلمان تو ان پہ یقین کرتے تھے، وہ تو سمجھتے تھے کہ یہ بھی ہماری طرح کے ہی مسلمان ہیں، پکے سچے. لیکن حقیقتاً وہ آخرت کے منکر تھے، حقیقتاً وہ اسلام کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے. منافق جو ہے نا، منافقین کا جو طبقہ ہے یہ سب سے خطرناک طبقہ ہے. الذین هم یراؤون، ایسے لوگ بھی دکھلاوے کے کام کرتے ہیں جن کو آخرت میں یقین نہیں ہوتا.
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ روکتے ہیں، منع کرتے ہیں استعمال کی چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں سے۔ مثلاً اگر ان سے کوئی ادھار چیز لینے کے لیے آ گیا، کلہاڑی ہو گئی، ہنڈیا ہو گئی، کھانے پینے کے برتن ہو گئے، ماچس وغیرہ ہو گئی، مطلب وہ چیزیں جو معمولی ہوتی ہے، جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اتنی اہمیت نہیں، تو وہ چیزیں دینے سے بھی وہ انکار کرے۔ مطلب یہ کہ مال و دولت کی ہوس نے اور آخرت کے انکار نے ان لوگوں کو اتنا بخیل کر دیا ہے کہ وہ یتیموں کا حق ادا کرنا، محتاجوں کی ضروریات کا خیال رکھنا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ وہ عام چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی برتنے کے لیے نہیں دیتے، استعمال کرنے کے لیے نہیں دیتے۔ اچھا، ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ اگر کوئی چیز ادھار لی جائے تو جس طرح سے لی گئی ہے اس کو اسی طریقے سے واپس دینا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی نے دوسری کے پاس اپنا ایک برتن بھیجا تھا استعمال کے لیے، مطلب اس کے اندر کوئی چیز ڈالی ہوئی تھی، تو دوسری جو بیوی ہے، خادم کے ہاتھ پہ یہ آیا تھا برتن، تو وہ گر گیا، ٹوٹ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے، اس بیوی سے جن کے گھر میں یہ ٹوٹا تھا، ان سے لے کر برتن، صحیح سالم برتن جو ہے وہ دوسری کو بھجوایا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگلے کی چیز ٹوٹی ہے تو اس کو اس جیسی ہی چیز دینی چاہیے، مطلب اس کے بدل میں چیز ضرور دینی چاہیے، اگلے کا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام کسی کا نقصان نہیں چاہتا، اسلام سب کا بھلا چاہتا ہے۔ اگر کسی کی کوئی چیز ادھار لی جائے تو اس کو اسی طریقے سے واپس دینی چاہیے، کم از کم اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ اگلے کی چیز کا نقصان نہ ہو، تاکہ اگلا جو ہے وہ برتنے والی چیز دے ہی نہ۔ اگر ہم ایک بار اس کی برتنے والی چیز لیں گے، استعمال والی چیز، اس کو دیں گے ہی نہیں یا اس کی توڑ پھوڑ کر واپس کریں گے تو وہ دوبارہ ہمیں کیسے دے گا؟ اسلام ہمیں پیار، محبت، ہمدردی سکھاتا ہے، ہر چیز کا ایک اصول سکھاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے ہمسائے سے کوئی چیز لے آئی ہو، ہنڈیا لے آئی ہو، آپ کے پاس وہ ٹوٹ گئی ہے، تو آپ کو چاہیے نا کہ اس کے عوض میں اس کو دو۔ اس میں اس کا کیا قصور ہے جس نے آپ کے ساتھ نیکی برتی؟ اس نے تو اس آیت کو دیکھا کہ برتنے والی، استعمال والی چیز سے منع نہیں کر رہا، اگر کوئی ماچس مانگنے آیا ہے تو اس کو ماچس دے، مطلب اس نے تو اس آیت کو دیکھا، لیکن آپ اس کی چیز کا اگر نقصان کر رہے ہو تو وہ کتنی سی چیزوں کا نقصان کروائے آپ سے بھلا۔ ہر انسان کو اپنی اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور صلہ رحمی کر کے رہنے کا حکم ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اس کو بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔